ابتدائی 7 آیات جو ہے بہت خوبصورت تمہید ہے، جو اصل مضمون ہے سورہ مبارکہ کا، جسے اللہ نے فتح مبین قرار دیا، وہ جو معاہدہ ہوا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان، اور پھر ایک ابتدائی آیات ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 خوشخبریاں دے دی گئی۔ الفاظ نوٹ کیجئے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بہت واضح اور بہت روشن فتح عطا فرمائی ہے۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، یہ پہلی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ، یہاں گناہ کے لفظ کو نوٹ کیجئے، یہ گناہ وہ نہیں ہے کہ جسے ہم شرعاً گناہ کہتے ہیں، بلکہ یہ کہ وہ جو ایک پہم سعی و جہد تھی قلب دین حق کی، اس اعتبار سے اگر کہیں کسی معاملے میں بھی کوئی کمی رہ گئی ہے، جو ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام عرفہ ہے، جو مقام بلند ہے، جیسا کہ یہ ایک محاورہ ہے عربی زبان کا کہ بہت سے وہ کہ جو عام انسان کے لیے نیکی کا درجہ رکھتے ہیں، لیکن وہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کے مقام سے گری ہوئی چیز ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ جس مقام پر ہیں تو ان سے جو چیزیں اللہ تعالیٰ متوقع رکھتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے کہ وہ کریں، اگر اس میں ذرا بھی کوئی کمی اور کوتاہی رہ گئی، جو ہمارے نزدیک ایک بہت بڑا ثواب کا کام ہوگا، بہت نیک عمل ہوگا، تو تفصیل سے میں چونکہ عرض کر چکا ہوں، لہٰذا مختصر وقت میں اب اس کے اعادے کا جو ہے نہ وقت ہے اور نہ یہ کہ اس کے لیے کوئی معاملہ ہوگا، بلکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو اگلے پچھلے کو معاف کر چکا۔ دوسری خوشخبری وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اللہ تعالیٰ اتمام فرما چکے ہیں اپنی نعمت کا، یہ نعمت ہدایت ہے، نعمت دین ہے، یہ قرآن جیسی بڑی نعمت اللہ نے آپ کو عطا کر دی، اور یہی وہ الفاظ ہیں کہ جو ہم نے سورہ اعراف کا غالباً 30 آیت ہے جس میں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین کی تکمیل بھی ہو گئی اور نعمت کی جو ہے وہ اتمام ہو گیا، وہ اپنے کلائمیکس پر پہنچ چکی۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور نمبر 3 وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو آپ کو راہ یاب کر چکا ہے اس رستے پر کہ جو سیدھا راستہ ہے۔ ظاہر ہے کہ پیشوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے پیچھے امت ہے نا، اسی رستے پر چل رہی ہے، جنہیں واقعتاً اپنی دینی ذمہ داریوں کا شعور ہے، اور جو اسلام کو صرف ایک مذہب نہیں سمجھتے بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا، اس دین کا تعلق جو ہے ہماری زندگی کے ہر شعبے سے ہے۔ اور چوتھی خوشخبری وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو وہ مدد پہنچائی ہے، وہ نصرت جو نصرًا عزیزہ ہے، بڑی انوکھی، بڑی بے مثال، بے نظیر، اور یہ صلح حدیبیہ کے بارے میں عرض کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد اگلی آیات تھی کہ جس میں بہرحال وہ جو بنیادی ایمانیات ہیں ان کا ذکر بھی ہے، منافقین کا جو کردار اس موقع پر بھی کھل کر آ گیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، جب خواب دیکھا اور آپ نے ارادہ کیا کہ اب ہمیں عمرے کے لیے نکلنا ہے، اگرچہ رخ ہمارا مکے کی طرف ہے، ظاہر ہے بیت اللہ تو وہی ہے نا، لیکن وہاں تو وہ لوگ موجود ہیں اور اللہ کے رسول کے جانی دشمن ہیں، جو مسلمانوں کو گویا کہ اپنا جانی دشمن سمجھتے ہیں، ان تک پہنچ جانا اور ان کے شہر میں داخل ہو جانا گویا کہ اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دینے کے مترادف ہے نا۔ تو جو منافقین مدینہ تھے ان کا ظاہر ہے کہ وہ نفاق سامنے آ گیا، انہوں نے کوئی جھوٹے قسمیں بھی کھائی ہیں، بہانے بھی تراشے ہیں، کسی طرح انہیں نہ جانے دیا جائے، اور حضور نے چونکہ جبر نہیں فرمایا تھا۔ یہی وجہ کہ بہت سی احادیث ہیں جو اس پر دلیل ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ جو لوگ بھی اس صلح حدیبیہ کا جو سفر تھا، جو منتج ہوا تھا بیعت رضوان پر، اور اسی کا ایک شاخسانہ وہ تھا کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں جو صلح حدیبیہ کی شکل میں سامنے آیا تھا، تو حضور نے فرمایا ان تمام کے اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی۔ اور اگلی آیات میں ذکر بھی آ جائے گا غزوہ خیبر جو تقریباً 1.5 مہینے بعد وقوع پذیر ہوا صلح حدیبیہ کے،
اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف انہی اصحاب کو اپنے ساتھ لے کر گئے جو اس سفر حدیبیہ میں آپ کے ساتھ تھے، اور جو منافقین اس وقت مدینہ میں موجود تھے انہوں نے پورا زور لگا لیا کہ ہمیں بھی موقع دیا جائے، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ وہاں سے جو مال غنیمت ہاتھ لگے گا اگر ہم ساتھ نہ گئے تو ہمیں تو حصہ نہیں ملے گا۔ اس کا ذکر ہم انشاءاللہ دوسرے رکوع میں پڑھ لیں گے، جو ابتدائی آیات ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ بہرحال اسی ضمن میں اب آگے فرمایا گیا، اب جو گویا جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تمہید جو ہے وہ ابتدائی آیات ہیں۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے، ہم نے بھیجا ہے آپ کو گواہی دینے کے لیے، اور مبشر بنا کر بھیجا ہے، خوشخبری دینے والے، اور نذیر بنایا ہے، ڈر سنانے والے، خبردار کرنے والے، لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ اے اہل ایمان، اے مسلمانوں تم ایمان محکم رکھو اللہ پر، اللہ کے رسول پر، وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور تم مدد کرو ہمارے رسول کی۔ اس لیے کہ سیاق و سباق اگر آپ اپنے سامنے رکھیں گے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، یہاں وہ طا آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، گویا کہ یہاں وقفہ ہے، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ تو اکثر و بیشتر مفسرین نے تو یہاں یہی مراد لیا ہے کہ جو نصرت کا ذکر کیا گیا، جو مدد کرو، تو مراد کون ہے؟ اللہ کے رسول کی مدد کرو، اللہ کے دین کی مدد کرو، اور تعظیم اور توقیر کرو، کس کی؟ اللہ کے رسول کی، اور وہ دین ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ تم تک پہنچا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تسبیح کرو اللہ کی۔ تسبیح محمد کی نہیں ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، تسبیح تو اللہ کی ہوگی۔ سبحان اللہ کے الفاظ ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک نستغفرک ونتوب الیک، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ، انتہائی جامع تعریف ہے، تسبیح ہے اللہ کی۔ مختلف انداز، مختلف اسالیب آپ کو قرآن حکیم میں بھی مل جاتی ہیں، اسی طرح حدیث کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو یہ جو دو صیغے ہیں، تعزروہ و توقروہ، یہاں گویا کہ اصل مراد ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تعظیم و توقیر بھی اور آپ کی نصرت اور حمایت بھی، دست و بازو بنے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظاہر ہے کہ یہ مشن جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے کاندھے پر ڈالا ہے، انہیں اکیلے تو مکمل نہیں کرنا نا۔ اسی سورہ مبارکہ کی آخری آیت جو ہے وہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد آگے تذکرہ ہو رہا ہے، تعریف ہو رہی ہے کن لوگوں کی؟ وہ لوگ کہ جو آپ کے ساتھی بنے، جو آپ کے دست و بازو بنے، جو آپ کے مددگار بنے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اس کو قائم کرنے کے لیے، جنہوں نے اپنی جانوں تک کا نذرانہ پیش کر دیا، اس سے بڑی گواہی تو کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ پہلی دو جو ہیں تعزروہ و توقروہ، اس کی نسبت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ اب صبح و شام سے مراد کیا ہے؟ 24 گھنٹے، یہ اصل میں دو اوقات ہیں جن کو متعین کر دیا، گویا کہ یہ آپ کہیے کہ ایک احاطہ کر دیا گیا، جیسے کہ ہم مشرق و مغرب کا ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ فلاں شخص کی علمیت کا چرچا جو ہے مشرق و مغرب میں پھیلا ہوا ہے، حالانکہ شمال بھی اس میں شامل ہے، جنوب بھی شامل ہے، گویا کہ 4 دانگ عالم میں۔ تو یہاں سبحوہ بکرۃ واصیلا، گویا کہ صبح و شام صرف یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف یہی اوقات مقرر ہیں اللہ کی تسبیح کے، آناء اللیل و اطراف النہار، قرآن میں یہ بھی کہا گیا۔ سورج غروب ہوتا ہے تو اس سے متصل قبل بھی، متصل بعد بھی، اور اسی طرح سورج طلوع ہونے سے متصل قبل بھی، اس کے بعد بھی۔ اگرچہ یہ دو اوقات جو ہیں سورج کے طلوع ہونے کے اور غروب ہونے کے، یہ سب سے نزدیک مکروہ اوقات ہیں کہ اس میں آپ سجدہ نہیں کر سکتے، تسبیح و تحمید کر سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جو بھی سورج پرست لوگ تھے ان کے اوقات یہی ہوتے تھے، ادھر سورج طلوع ہو رہا ہے وہ سجدہ ریز ہو گئے، گویا کہ ان کا خدا تو سورج ہے نا، سورج دیوتا کو اگر وہ اپنا جو ہے خدا مانتے ہیں تو وہ صبح اور غروب جب ہو رہا ہے تب بھی اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔
تو ان دو اوقات کو الگ کر دیجئے. باقی صبح و شام سے مراد ہے کہ کثرت کے ساتھ تسبیح کرو اللہ کی، جسے بہت خوبصورت انداز میں یہ بھی کہا گیا کہ تمہارے دل میں اللہ موجود رہے. اگر اللہ سے غافل ہو گئے تو معلوم ہوا کہ اب یہ جو دورانیہ گزرا ہے جس میں اللہ سے غفلت ہو چکی ہے وہ ایک نوع کے کفر میں گزرا، اور اس کے لیے گویا کہ ظاہر احساس کی شدت ہے نا کسی شخص کی. جو دم غافل سو دم کافر، یہ محاورہ آپ نے سنا ہوگا کہ جو لمحات بھی انسان کے غفلت میں بیتتے ہیں جس میں ان کے دل میں اللہ موجود نہیں ہوتا، تو گویا کہ وہ ایک اعتبار سے اللہ سے غافل ہیں. تو اب کس طرف متوجہ ہیں؟ دنیا کی طرف. دنیاوی خواہشات ہیں، نفسانی خواہشات ہیں، یہی تمام چیزیں ہیں نا. آلٹرنیٹ تو یہی ہیں دو، یا تو دل میں دنیا ہوگی یا دین ہوگا. ہاں دین و دنیا دونوں کا بھی ایک بہت ہی معتدل مرکب ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس اعتدال کو قائم رکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے. یا تو انسان جو ہے ایک ایکسٹریم پر چلا جائے گا دنیا داری میں، اگر وہ محبت ذرا گاڑی ہو گئی تو معلوم ہوا کہ اب اسی طرف سفر جاری ہے. اب نمازیں بھی اپنے وقت پر ادا نہیں ہو رہی، نمازوں سے بھی غفلت ہو رہی ہے، اور شاعر دینی کا بھی اہتمام نہیں ہو رہا. یہ معاملہ دین کے ساتھ بھی ہوتا ہے. وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. جو شخص بھی اس رستے پر چلتا ہے کہ مال کی محبت نہیں ہے، لوگوں کو دیتا ہے، خدمت خلق کے جذبے کے تحت دیتا ہے، مدد کرتا ہے، دستگیری کرتا ہے لوگوں کی. وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، اور وہ تقوی پر قائم ہے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور ہر اچھی بات جو دل نے تائید کر دی یہ بات صحیح ہے اس کی تصدیق کرنے والا. صرف قولاً تصدیق کرنا لازم نہیں ہے، بلکہ واقعتاً انسان دل سے تصدیق کرے کہ بات اگر یہ حق ہے تو مجھے اسے بیان کرنا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، خواہ وہ بات اس کے اپنے نفس کے، اپنی ذات کے خلاف جا رہی ہو، اس کے والدین کے خلاف جا رہی ہو، لیکن یہ حق پر رہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان رستوں کو کھول دیتا ہے. تو لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور وہ تسبیح کریں اس کی صبح و شام. إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ. یہاں بھی دو آیات، دو آراء موجود ہیں. ایک تو یہ کہ یہ آیہ مبارکہ جو ہے یہ ایک عمومی انداز میں ہے کہ جو لوگ بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ کوئی عہد باندھتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ اصل میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. کسی شخص نے اگر اسلام پر، حضور کے ہاتھ پر جو ہے اسلام قبول کیا، بیعت کی، بیعت اسلام، تو کس بات پر کی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو اصل میں یہ عہد اور جو وعدہ اور پیمان ہو رہے ہیں تو اللہ کے ساتھ ہو رہے ہیں. اگرچہ اسلام کی بیعت حضور کے ہاتھ پر ہے، جیسے کہ اگلی آیات میں ہم پڑھ بھی لیں گے، جو بیعت رضوان ہے اس کا الگ سے ذکر موجود ہے، اس کے لیے بہت سے واقعات بھی موجود ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کر اور دوسرا ہاتھ اللہ کے رسول کا، اور عثمان کی طرف سے خود بیعت کی. اور اس کے بعد تو 1400 صحابہ کرام، صرف ایک یا دو ایکسیپشنز ہیں، اس لیے کہ بیعت الموت تھی نا، اس کا ذکر آ جائے گا، لہٰذا اس موقع پر اس کا جو ہے میرا خیال ہے تفسیر بیان نہیں کرنی چاہیے. تو اصولی طور پر یہ بیان کیا جا رہا ہے ان الذین یبایعونک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ بھی آپ سے بیعت کا قلادہ اپنے گردن میں ڈالتے ہیں اصل میں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، اس لیے کہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اوپر. جو سعادت حاصل ہوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی، تو اصل میں ایک تیسرا ہاتھ بھی ہے جو غیر مرئی ہے، جو آپ کو نظر نہیں آ رہا. رسول کا ہاتھ بھی موجود ہے اور بیعت کرنے والے کا ہاتھ بھی موجود ہے، لیکن ایک اور ہاتھ ہے کہ جو سعادت اور برکت کا بہت بڑا مظہر ہے، اور وہ ہاتھ اللہ کا ہے. جیسے کہ حدیث کے الفاظ ہیں ید اللہ علی الجماعہ، انفرادی کوشش کیجئے، دین کے لیے کیجئے، آگے بڑھیے،
لیکن اگر کوئی منظم کوشش کرنی ہے تو جماعت جو ہے اس پر اللہ کا گویا کہ سایہ رحمت ہوتا ہے، اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے اصل میں۔ فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، تو جو شخص بھی اس عہد کو توڑے گا، جو وعدہ کیا اس کی خلاف ورزی کرے گا، فانما ینکث علی نفسہ، تو وہ اپنے ہی خلاف گویا کہ ایک دلیل فراہم کر رہا ہے، وہ توڑ رہا ہے اپنے عہد کو۔ اس نے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑا۔ اللہ جو رب العزت ہے، رب کائنات ہے، خالق و مخلوق میں کوئی نسبت و تناسب ہے ہی نہیں۔ کہاں ہم جو ہیں، جسے ہم عام طور پر کہا جاتا ہے کہ گندگی کے کیڑے ہیں، کہاں سے ہمارا وجود آغاز ہوا ہے، اور بالآخر مٹی میں مل کر ہم بالکل مٹی ہو جائیں گے، ہمارا کوئی وجود تک باقی نہیں رہے گا۔ کہاں اللہ کی ذات الحی القیوم، کوئی نسبت و تناسب نہیں۔ تو اللہ کے رسول کے ہاتھ پر جو بیعت کی ہے، اگر اس کے اندر تم خیانت کرو گے، اس بیعت کو توڑو گے، اس کے خلاف چلو گے، تو اس کا وبال تمہارے اپنے اوپر جائے گا، اس کی سزا پھر تمہیں بھگتنی ہوگی۔ فَإِنَّمَا يَنْكَثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، تو اپنے نقصان میں توڑ رہا ہے نا۔ اس دنیا میں تو ممکن ہے کسی شخص نے بیعت کی ہو حضور کے ہاتھ پر، بیعت علی الجہاد، اور اس کے بعد پھر وہ جو ہے وہاں سے پسپائی اختیار کر لے، جسے ہم معنوی ارتداد کہتے ہیں۔ تو اس نے اللہ کا تو کچھ نہیں بگاڑا، نہ اللہ کے رسول نے کچھ بگاڑا ہے، لیکن یہ کہ اپنے آپ کو تباہ اور ہلاک اور برباد کر دیا۔ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ، اور جو شخص بھی پورا کرتا ہے، وفا کرتا ہے اس چیز کو جس پر اس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ اگرچہ بیعت ہو رہی ہے حضور کے ہاتھ پر، لیکن اصل بیعت اللہ کے ساتھ ہے۔ تو جو شخص بھی اللہ سے کیے ہوئے اس عہد کو توڑتا ہے، وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ، جو شخص بھی پورا کرتا ہے اس عہد کو جو اللہ کے ساتھ اس نے کیا، فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ تعالیٰ اسے تو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہ اب یہاں تو جان کا خطرہ بھی ہے، مال کا خطرہ بھی ہے۔ جب نکلے ہیں جہاد کے لیے، قتال کے لیے، بیعت کی ہے، جیسے کہ غزوہ یہ صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہوا تھا، تو اس میں تو بیعت علی الموت تھی۔ اگرچہ دو روایات موجود ہیں، جو احادیث جو ہے اس میں موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ایک اور کسی صحابی کی روایت ہے کہ ایک میں الفاظ یہ ہے کہ حضور نے ہم سے موت پر بیعت لی، بیعت علی الموت، اور دوسری روایت یہ کہ حضور نے ہم سے بیعت لی تھی کہ ہم اب یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ حالانکہ دونوں کا مفہوم بالکل ایک ہی ہے، اللہ نفر رہا، ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جبکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے تھے، اور حضور نے خود بھیجا تھا انہیں کہ جا کر کچھ سمجھا ان قریش کے رؤساء کو، ان کے سرداروں کو، کہ ہماری نیت کوئی جنگ کی نہیں ہے، نہ ہم بیت اللہ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ہم تو صرف عمرے کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عثمان نے ان کے ساتھ جو بھی نیگوشیٹ کیا ہوگا، انہیں کنونس کرنے کی کوشش کی ہوگی، یقین دہانی کرائی ہوگی، لیکن یہ سب سے بڑی جسے آپ کہیے رسوائی تھی ان لوگوں کے لیے کہ جن کے ساتھ ان کی جانی دشمنی تھی، انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے، یہ تو ان کے لیے ناممکن تھا۔ لہٰذا یہ اونٹ کسی طرح اس کروٹ نہیں بیٹھا کہ حضرت عثمان جیسی، جسے آپ کہیے کہ ایک مکہ میں جن کی ایک حیثیت تسلیم کی جاتی تھی، اور بہرحال وہ اس خاندان سے تھے کہ جس کی بڑی عزت تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ ان کو بھیجیں گے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود پروپوز کیا تھا حضرت عثمان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کی ایک جو ہے وہ ایک عزت اور وہاں ایک معاملہ اتنا زیادہ ہے جو مجھ سے بڑھ کر ہے، صرف جو انسان، حضرت عمر تو ویسے ہی بہت ہی غضبناک قسم کے، ان کے مزاج کے اندر جو ہے غضب موجود تھا۔ اشداء الکفار کا اگر آپ کہیے کہ نمونہ کامل کون ہے تو حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ دین کے معاملے میں کہیں کوئی لچک، کہیں کوئی انگلی رکھنے کی جگہ جو ہے ان کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہو سکتی۔ یہ الفاظ انہی کی طرف غالباً منسوب ہے نا کہ دین کو منہدم کیا جا رہا اور میں زندہ موجود ہوں، کیسے ممکن ہے؟
میری یہ جان کس کام کے لیے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر بھیجا جاتا تو ممکن ہے کہ وہاں کوئی جو ہے اسی کے اندر کوئی تلخی ہو جاتی، بات آگے بڑھ جاتی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ کوئی مسلح جو ہے وہ تصادم ہو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کچھ دیر لگی۔ اب یہاں بھی نوٹ کیجئے، انہوں نے ایک وار کھیلا جو ان کے رؤوسا تھے، جو سردار تھے۔ حضرت عثمان سے کہا کہ آپ کو ہم اجازت دیتے ہیں کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر لیجئے، ہم آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ اس پر اب وہ جو غیرت تھی دین کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک محبت کا معاملہ، انہوں نے چٹا انکار کر دیا کہ میں طواف کروں اور اللہ کے رسول یہاں سے واپس چلے جائیں، ممکن نہیں۔ ان کی طرف سے یہ جسے آپ کہیے نا وہ دانہ ڈالا گیا تھا، اور ظاہر ہے کہ اگر آپ سوچیں بھی اور اس کو دیکھیں بھی تو عین امکان ہے کہ موقع تھا اور حضور وہاں پہنچ گئے، سین کعبہ کے اندر موجود ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، انہیں دعوت بھی دی جا رہی ہے، تو بعد میں کہہ بھی سکتے تھے وہ کہ میرے لیے موقع تھا، میں نے کہا چلے میں تو طواف کروں، لیکن نہیں، واپس آ گیا، نہیں طواف کیا۔ تو جو کوئی بھی وفا کرتا ہے اس عہد کو جو اس نے اللہ کے ساتھ کیا ہو، فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم تو اس کو بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ یہاں بھی نوٹ کیجئے، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پر ایک یہ علیہ اللہ کے جو الفاظ ہیں، پورے قرآن میں یہ الفاظ نہیں ہیں، علیہ کے الفاظ آپ کو 20 اور نہیں شاید 100 سے بھی زیادہ مرتبہ ہوں گے یقیناً، لیکن علیہ ہی لفظ آتا ہے ہمیشہ۔ تو اس میں ایک تو خاص طور پر حفاظت قرآن کا اگر اس سبجیکٹ کو اپنے سامنے رکھیے کہ اگر اس زمانے میں علیہ اللہ ہی حضور پر جو نازل ہوا تھا، اس زمانے میں اگر اس طرح پڑھا گیا تو آج تک 1450 برس گزر جانے کے باوجود بھی علیہ اللہ پڑھا جاتا ہے، جو عربی کی کسی نحو میں نہیں آتا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے نا کہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ عربی، یہ قرآن حکیم کی عربی کو ہم جو نحوی اصول ہیں اس کے تابع کر دیں، وہ تو ظاہر ناممکن بات ہے، بلکہ اس کے برعکس معاملہ ہونا چاہیے کہ نحو تابع ہونی چاہیے عربی متن کے۔ تو اب یہاں اس کی مختلف تعبیرات بھی کی گئی ہیں، علیہ اللہ کیوں آیا؟ ایک تو یہ کہ ایک جو علیہ ہی کی بجائے علیہ جو کہ الفاظ ہیں، تو یہ اصل میں ہوا کا مخفف ہے، ہوا اللہ۔